مقصد حیات کیا ہے، کس نے مجھے پیدا کیا. جس بندے کو یہ پتہ نہیں نہ چلتا وہ اپنے مقصد حیات سے ہی ناآشنا ہوتا ہے. اس کا جینا اس کی اپنی سمجھ میں بھی نہیں آتا. بڑے سارے لوگ اس رستے میں دنیا سے گئے کہ ہمیں معرفت چاہیے. آپ کبھی اٹھا کے پڑھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان نور، آپ کو ہدایت سے، روشنی سے عشق ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے جس کے لیے اتنی بڑی جدوجہد انہوں نے کی، ساری زندگی گزار دی انہوں نے ہدایت کی تلاش میں. آپ کبھی دنیا میں پھریں تو پی ایچ ڈی لیول کا آدمی ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے، لیکن حال اس کا یہ ہے کہ رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو بت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. دنیاوی طور پر سب سے بڑی ڈگری رکھتا ہے. خدا کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب دیے جنہیں رب فرماتا ہے یہ داعیے اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ہمارے اپنے آپ سے آگاہ کیا، ہمیں بتایا ہے تم کون ہو، کیوں ہو، کس لیے آئے، کیا کرنا ہے، لوٹ کر جاؤ گے تو رب تمہیں کیا کچھ عطا کرنے والا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، کبھی زندگی میں آپ اس کو سوچئے گا کہ جس بندے کو یہی پتہ نہ چلے کہ بھلا میرا مالک کون ہے، خالق کون ہے، معاذ اللہ اس کے پاس رہ کیا جاتا ہے. یہ میرے کریم کا کرم ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خود آشنا بھی کیا ہے اور خدا آشنا بھی کیا ہے. اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. میرے بھائی یاد رکھیں گے آپ، حضور داعیے اللہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر حضور نے دلوں تک، ذہنوں تک یہ بات اتاری کہ رزق دینے والا اللہ ہے، موت و حیات اللہ کے دستے قدرت میں ہے، عزت اور ذلت اس کی حکمت کے تقاضے. یہ اتنی بڑی سوچیں ہیں جو دنیا کی ہر ٹینشن کو لے جاتی ہیں. انزائٹی، ڈپریشن، پریشانی، بے چینی، سب چیزوں کا خاتمہ جب آپ کا یہاں ایمان مضبوط ہو جائے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، موت و حیات اللہ کے، آپ مضبوط ہو جائیں گے، کمزوری نکل جائے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں مضبوط کیا. ہمارے ہاں آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں نا کمزور کرتے ہیں، ضعیف کرتے ہیں. جو میں نے شروع میں بات کی نا، پریشانی والی خبریں سنا سنا کے یہ ہمارے مذہبی سٹیجوں پہ بھی بعض اوقات بڑی عجیب صورتحال ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں میں آج بتا کے جاؤں گا، آج میں منا کے جاؤں گا. بھائی سارے تو خوش عقیدہ بیٹھے ہیں، آپ کس کو منا رہے ہیں؟ آپ کس کو منا رہے ہیں؟ آپ ان کو خیر کی بات بتائیں. ہاں جب کبھی کسی سے آپ کا مباحثہ ہوگا، گفتگو ہوگی، کسی ایسے آدمی کے آپ پاس بیٹھیں گے جو کسی بدعقیدگی کا شکار ہے تو آپ بات کیجیے گا، لیکن تقریریں چمکانے کے لیے آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے آپ بعض اوقات بعض لوگ سوال کھڑا کر کے جواب دینا چاہتے ہیں اور ایسا سوال کھڑا کر دیتے ہیں جو مزید الجھا دیتا ہے. آپ انسانی ذہن کی سطح کے مطابق کلام کریں، الجھائے نہیں. ہم پیر صاحب کے پاس گئے تھے کہ وہ دعا کریں گے، تو وہاں جانے سے تو ایمان کی مضبوطی ملنی چاہیے تھی. انہوں نے جاتے ہی توحید آگے کی دکان کھولی ہوئی. وہ کہنا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، وہ خدا کے بندے تو اللہ سے ڈر، تو اس کے ذہن کو شک سے بھر رہا ہے، کو ڈبل مائنڈڈ کر رہا ہے، اسے تکلیف دے رہا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پریشان وہ شخص ہوتا ہے جو ذہنی طور پر انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، جو بدگمانیوں میں چلا جاتا ہے. اللہ کے بندے کی شان یہ ہے توکل مضبوط کرے، رب پر بھروسہ مضبوط کرے. نبی کریم داعیہ اللہ ہے. حضور نے لوگوں کو چٹان کی طرح بنا دیا. ساری کمزوریاں ختم ہو گئی لوگوں کے ذہنوں سے، ہر چیز ہٹ گئی، لوگ طاقتور ہو گئے. وہ 313 میدانوں میں نکلے اور ہزاروں کے لشکروں کو پیچھے ہٹا کے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. آج لوگ مالی طور پر بھی طاقتور ہیں، بہت سارے اسلحہ بھی ہے، لیکن ذہنی طور پر اتنے کمزور ہیں. اس قدر بے چینی ہے، بے قراری ہے، الجھے خیالات ہیں، کچی پکی باتیں ہیں، ٹوٹتے بکھرتے خیالات ہیں. کیوں؟ ضعف اعتقادی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو
ایک جگہ پہ محبوب نے سستانے کے لیے، ذرا آرام کرنے کے لیے کچھ دیر لیٹنا چاہا، تو صحابہ ذرا دور دور ادباً ذرا دور دور ہٹ کے لیٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمائے اور اپنی تلوار مبارک سرکار نے درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی۔ ایک کافر آیا، اس نے سرکار کی تلوار مبارک کو اتارا، حضور پر تان دیا۔ سرکار آرام فرمائے، پر حضور فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مقدس آنکھوں کو کھولا تو وہ حضور کی بارگاہ میں کیا بات کرتا ہے، بڑی جرت سے، جو کہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، یہاں کوئی اسلحہ نہیں تھا، ظاہری طور پر کوئی آدمی قریب نہیں تھا۔ اب جب کوئی آدمی ہتھیار اٹھا لے اور سامنے والا نہتا ہو تو پھر وہ اپنے لہجے میں بات کرتا ہے۔ اس نے بھی وہی رنگ اپنایا، کہنے لگا بتائیے اب آپ کو کون بچائے گا۔ یہ مقام ہے جہاں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس کے نظریات کام آتے ہیں، نظریات۔ یہاں وہ جس عقیدے کا ہوتا ہے وہ عقیدہ نکھر کے باہر آتا ہے۔ یعنی گھر میں آپ سو رہے تھے، مثال دے رہا ہوں آپ کے لیے اور اپنے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے، تو چھت پہ کسی چیز کے بجنے کی آواز آنے لگی، شور ہونے لگا، کوئی چیز کسی چیز سے ٹکرانے کی آواز آتی ہے، تو وہ چاہے چھت پہ بلی ہو، لیکن وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور راستے میں کوئی بندوق والا راستہ روک لینا بیچارہ، شاید اس نے خود بھی راستہ ہی پوچھنا ہو، لیکن وہ اتنی آزمائش ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کی حالت ہی اور ہو جاتی ہے۔ یہ جو کمزوری ہے نا، کمزوری، اقبال کہتے ہیں جب ہم اندر سے کنڈی لگا کے کہتے ہیں نا بیٹا وہ بار ظلم جس پہ ہو رہا ہونے دے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس سے ظالم مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اکیلا اکیلا کر کے لوگوں کو مارتا ہے۔ میرے عزیز یہ مقام ہے، دیکھیں بڑی مہربانی جی آپ بات سنیں، اللہ آپ کو جزا دے، بس بات سمیٹنے لگے۔ ظاہر ہے میں نے عرض کیا تھا نا بعض لوگ تھوڑی تکلیف میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے۔ آپ بڑی محبت سے آئے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک پہ اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور میں ایک اور دعا بھی کرنے لگا ہوں، پھر میرا خیال ہے آپ زیادہ مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ کرے جو کسی مشکل میں کھڑا ہے اسے اللہ تعالیٰ اور زیادہ اجر عطا کرے۔ چلے جی خوش ہو گئے آپ لوگ۔ آپ توجہ فرمائیں، رپورٹس دیکھ لی ڈاکٹر نے، اور ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھتے کہا کو معافی چاہتا ہوں آپ کی رپورٹس تو کوئی اتنی اچھی نہیں آئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر کی بات سن کے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ نظریاتی ہوتے ہیں، فکری، جن کے ذہن طاقتور ہوتے ہیں، نظریات والے، عقیدہ توحید و رسالت مضبوط، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے پر اپنے علم کے مطابق کہتے ہیں نا، ہوگا وہ جو میرا رب کریم چاہے گا۔ یہ لوگ زندگی کو جی لیتے ہیں، یہ کمزور ہو جاتے، کمزور نہیں ہوتے۔ ایک حافظ صاحب کو ہمارے عزیز صاحب ایک دفعہ سمجھا رہے تھے، وہ کوئی کمزور باتیں کر رہے تھے، نذرانہ تھوڑا ہے، تنخواہ تھوڑی ہے، فلاں معاملہ تھوڑا ہے، تو حضرت ہمارے بہت بڑے عالم تھے، بزرگ ہمارے استاد، تو وہ کہنے لگے خدا کے بندے اللہ کے فضل سے میں نے ساری زندگی پڑھایا ہے، لیکن ابھی بھی کوئی آج ڈھونڈنی پڑتی ہے تو مجھے مشکل ہوتی ہے، تیرا سینہ رب کو اتنا پسند ہے کہ پورا قرآن مجید اس میں موجود ہے۔